ایک راہب کے بارے میں آتا ہے، اسے کشف کا نور حاصل تھا۔ کشف کہتے ہیں باطنی راز کو جان لینا، پس پردہ باتوں کو جان لینا۔ کشف یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، ہر کسی کو یہ چیز نہیں ملتی۔ راہب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس جاتے تھے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جائے یہ کام میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے، یہ میں کروں یا نہ کروں، تو لوگ اس کے لیے راہب کے پاس جاتے تھے۔ وہ صاحب کشف تھا تو کشف کے مطابق وہ حالات بتاتا، آگاہ کرتا۔ ایک مسلمان نے سنا کہ ایک راہب ہے، وہ اس طرح کا صاحب کشف ہے اور لوگ اس کے پاس جوک در جوک جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، میں جا کے اسے قتل کر کے آتا ہوں، میں جا کے اسے قتل کر کے آتا ہوں۔ اس نے خنجر لیا، اپنے کپڑوں میں چھپایا اور راہب کے گھر چلا گیا۔ جا کے دروازے پہ دستک دی تو دروازے کے اندر سے راہب نے کہا، اے مسلم، جو کچھ چھپا کے لایا ہے اس کو پھینک دے اور اندر آ جا۔ اللہ اکبر۔ اس نے خنجر اپنے لباس سے نکالا، باہر پھینکا اور اندر چلا گیا۔ حیران ہوا کہ راہب کو تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ میں خنجر لے کے آیا ہوں، اس کو پتہ کیسے چلا؟ تو یہ اندر گیا، اس نے جا کر راہب سے پوچھا یہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا، یہ کشف کا نور تمہیں کیسے ملا؟ اس نے کہا میں نے نفس امارہ کی مخالفت کی، یہ رب نے مجھے یہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصتاً عرض کر دوں، انسان کی جو باطنی طبیعت ہوتی ہے نا، جو اسے کاموں پہ ابھارتی ہے، اگر اس کی طبیعت اسے اچھے کاموں پہ ابھار رہی ہو تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اگر برے کاموں پہ ابھار رہی ہو تو اسے نفس امارہ کہتے ہیں، گناہوں کی دعوت دینے والی طبیعت۔ اور اگر غلطی انسان کر بیٹھے پھر اس کے بعد شرمندہ ہو، اس کی طبیعت اسے شرمندہ کرے کہ یہ تو نے کیا کیا، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ میں نے اپنے نفس پر قابو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کشف کا نور عطا فرمایا ہے۔ اس مسلمان نے کہا اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اسلام میں رغبت نہیں رکھتے؟ اس نے کہا رکھتا ہوں، رغبت ہے مجھے اسلام میں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس مسلمان نے پوچھا جو اسے قتل کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے پوچھا کہ تم نے یہ کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ یہ کیا ہوا؟ تم مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میں نے اسلام کو اپنے نفس پر پیش کیا، میرے نفس نے مجھے اسلام قبول کرنے سے روکا، چونکہ میں نفس کی مخالفت کرتا ہوں، یہ مجھے اچھے کاموں سے روکتا ہے، میں نے سوچ لیا کہ یہ اسلام سے روکتا ہے، کسی اچھے کام سے روکتا ہے، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ نفس امارہ کی مخالفت سے ہر وقت اپنی خواہش پہ انسان کو عمل نہیں کرنا چاہیے، اسے شریعت کے ترازو میں تول بھی لینا چاہیے کہ میری جو طبیعت مجھے کسی کام کی طرف مائل کر رہی ہے وہ کام اچھا ہے بھی کہ نہیں، وہ میں کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں، مجھے اللہ اور اس کا رسول اجازت دیتے ہیں کہ نہیں۔ بندہ مومن جب نفس کی مخالفت کرتا ہے نا، اپنی چاہت کو رب کی چاہت پہ قربان کر دیتا ہے، تو رب پھر اسے ایسا مقام بھی عطا فرماتا ہے، صاحب کشف بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔